میں محتممین جو ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے درس کا، جناب مجید صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی افراد ہیں، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال وہ زحمت کرتے ہیں، متعدد مقامات پر، متعدد اوکیزنس پر، مختلف ٹاپکس پر کلاسز آرگنائز کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلاسز باعث بنتے ہیں کہ ہم بہت سے مواقع پر جو ڈسکشنز ہیں، جو اسلامی ڈسکشنز ہیں، یا ہمیں دین کو اور مذہب کو مزید پہچاننے کے لیے جو مختلف مواقع فراہم ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم معارف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ٹیچنگز جو ہیں ان تک کے پہنچتے ہیں، اور اس سے بہرحال ہم استفادہ کرتے ہیں، اپنی معرفت کو بڑھاتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ ہم سب لوگ، چاہے ہم ایک خدمت پیش کر رہے ہوں، چاہے ایک خدمت سے استفادہ کر رہے ہوں، استعمال کر رہے ہوں کسی خدمت کو، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کی غرض سے ان کلاسز میں شرکت کریں، یا ان کلاسز کو بیان کریں، یا اس کلاس میں کوئی بھی انسان پارٹیسپینٹ کے عنوان سے، استاد کے عنوان سے جو بھی شرکت کرے، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر کر رہا ہے، اس کو زندہ کر رہا ہے، اس کو آگے پروموٹ کر رہا ہے، تو ہم سب امام رضا علیہ السلام کی اس دعا کے مشمول ہے کہ جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عمران احیا امرنا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری تعلیمات کو سیکھے اور تعلیمات کو دوسروں تک کے پہنچائے، یہ ہمارا امر ہے، اس طریقے سے ہمارا امر زندہ چاہے۔ خیر، کلاسز کے اندر عام طور سے زیادہ ہم لوگ کوشش یہی کریں گے کہ ہم لوگ ٹو دا پوائنٹ اور ٹاپک کے اوپر اپنے ڈسکشنز کو رکھیں۔ جو ہم لوگ کا ڈسکشن ہے، مجیب صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اسکرین شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی اگر ایک سیکنڈ، تو شاید ایکسیس دینی پڑے گی مجھے۔ جی اب دے دیے۔ جی شکریہ۔ تو اب آپ لوگ کے سامنے میرا خیال ہے اسکرین دکھ رہی ہوگی۔ جی، تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس درس کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ درس ولایت رکھا گیا ہے۔ خوب ہم لوگ بہت سے ٹائم پر مجالس کے اندر ولایت کے عنوان کو سنتے ہیں، اور کافی ٹائم پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجالس میں، تقاریر میں، دروس میں ہم لوگ ولایت کو بار بار سنتے ہیں، لیکن یہ ولایت کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور کیوں ہمیں ولایت اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے مقام میں آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پیش کی ہے، اس آیت سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں 59 میں اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، آپ سب لوگ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اطاعت کریں اللہ کی، آپ اطاعت کریں رسول کی، اور آپ اطاعت کریں اولی الامر کی، یعنی جن کے پاس ولایت امر ہے، جو صاحب امر ہیں۔ اب یہیں سے بات گفتگو شروع ہوتی کہ اولی الامر کے جس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اولی، الف واو لام اور یا، یہ اولی کا لفظ جو ہے یہ ڈیریویٹو ہے، یعنی لیا گیا ہے، ڈیرائیوڈ ہے، کہاں سے؟ ولایت سے۔ ولایت ایک کہہ سکتے ہیں روٹ ورڈ ہے کہ جس کو ولایا سے لیا گیا ہے، ولایا سے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کے متعدد معنی ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، جو لیکسیکل ڈسکشن ہوتا ہے۔ فی الحال اس کی اہمیت کی طرف ڈسکشن پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات کے اوپر ولایت کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور ولایت کے متعلق ہمیں ایک شوق دلایا ہے، ہمیں انکریج کیا ہے کہ ہمیں ولایت کی طرف جانا چاہیے، جو لوگ ولایت والے ہیں ان کی طرف جانا چاہیے۔
تو ہمارے ذہن میں کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ہم جو ولایت کی بات دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، یا اسی کے نیچے ہم نے ایک روایت پیش کی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ الصلاۃ والزکوۃ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، والصوم والحج، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، والولایہ، اور پانچویں چیز کہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یعنی آپ تصور کریے کہ اگر ایک بنیاد ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ بلڈنگ بنانے سے پہلے بہت نیچے تک کے کھودتے ہیں زمین کو، تاکہ زمین کو کھودنے کے بعد ایک نیو ڈالی جا سکے، اس کے اندر پلرز ڈالے جا سکیں، اور ان پلرز کی بیسس کے اوپر ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر پلر نیو کے ایک بلڈنگ بنائے تو بہت ہی آسانی سے بلڈنگ گر سکتی ہے۔ کوئی بھی دیوار اگر اس کے اندر پلر نیچے تک کے اس کے نہیں گئے ہیں، اس کے اندر نیو نہیں ڈالی گئی ہے، تو دیوار آرام سے اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہمیں کسی بنیاد کو، کسی بلڈنگ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، جتنی زیادہ اس کی مضبوط نیو ہوتی ہے، اتنا زیادہ وہ بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم اپنی بلڈنگ کی بنیاد ڈالنا چاہ رہے ہیں اور مٹی کے ذریعے سے بنیاد ڈالیں گے، تو ظاہر سی بات ہے مٹی کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بلڈنگ طریقے سے مضبوط نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں ہم خالی فرض کیجئے پتہ نہیں آپ لوگ کیا ورڈز یوز کرتے ہیں، مورنگ کہتے ہیں، بالو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا پتھر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر آپ اپنی جو ہے نیو ڈالیں گے، بنیاد ڈالیں گے، تو آپ کی بلڈنگ ہو سکتا ہے کہ اس قدر مضبوط نہ ہو۔ آپ خالی سیمنٹ کے اوپر بنیاد ڈالیں گے تو اتنی مضبوط نہ ہو۔ اب جو لوگ اس فیلڈ کے فنکار ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کتنے طریقے سے بنیادیں رکھی جا سکتی ہیں ایک بلڈنگ کی، لیکن عام طور سے کیا کرتے ہیں کہ وہ آر سی سی ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لا کر بنیاد میں رکھا جاتا ہے کہ جو ایک دم لوہے کی طرح مضبوط ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اچھا میٹیریل اور جتنا اہمیت والا میٹیریل آپ اپنی بنیاد، اپنی بلڈنگ کی نیو میں ڈالتے ہیں، آپ کی بلڈنگ اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے جا کر پوچھا جائے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کو اسلام کی بلڈنگ بنانی ہے تو اسلام کی بلڈنگ اللہ تعالیٰ کس چیز پر بنائے گا؟ کیا ایک ایسی چیز پر بنائے گا کہ جس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، جو فار ایگزامپل جو ہم نے مثالیں پیش کی اس کے اندر مورنگ اور بالو اور مٹی اور اس سب چیز کے جیسے ہے اس کے اوپر بنیاد رکھی جائے گی؟ یا نہیں، ہم آ کر ایک ایسی چیز پر اسلام کی بلڈنگ کو بنائیں گے کہ جو اتنی مضبوط ہو، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی ہو، تاکہ کل کو اگر اوپر سے بلڈنگ کے اندر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو ہم اس بلڈنگ کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اب اسلام کی بلڈنگ کو بنانا چاہ رہا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بلڈنگ کو 5 چیزوں پر رکھ کر، اس کی بنیاد میں 5 چیزوں کو رکھ کر اس بلڈنگ کو بنایا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کس بلڈنگ بنائی ہے؟ الصلاۃ والزکوۃ والصوم والحج، 4 چیزیں آپ کے لیے واضح ہیں، بالکل روزانہ کی بیسس پہ آپ سنتے ہیں۔ پانچویں چیز اس کو اشارہ کر رہے ہیں والولایہ، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اوپر اپنی بلڈنگ کی بنیاد رکھی ہے۔ حالانکہ اس کے جیسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس کے اندر 5واں رکن کسی اور چیز کو بتایا گیا ہے، لیکن یہ حدیث بھی بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کو ان 5 چیزوں کے اوپر رکھا ہے، جس میں سے 5ویں چیز ولایت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ولایت والی جو چیز ہے جس کو بنیاد میں رکھا جا رہا ہے وہ باقی چیزوں کی بنسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ یوم القیامہ یوم الوجود، کہ جس طریقے سے ولایت کے لیے ندا دی گئی ہے، آپ سب لوگ کو دعوت دی گئی ہے، انکریج کیا گیا ہے، اس طریقے سے کسی بھی چیز کی طرف ندا نہیں دیا گیا۔ اور وہ ندا کس دن دی گئی تھی؟ یوم غد دی گئی تھی۔ تو بہرحال آپ لوگ ایک حد تک تو ریلیٹ کرتے ہیں ان سب ٹاپکس کو، لیکن اہمیت کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے یہ 2 ایگزامپلس پیش کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اس پورے دین کی بنیاد رکھی ہے
اس کے اندر، اس نیو کے اندر اس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ تو اگر ولایت کی اتنی اہمیت ہے اور ولایت اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، تو لہٰذا حق ہے کہ ہم لوگ ولایت کے اوپر آ کر اپنا وقت لگائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ولایت کیا ہے۔ اگر میں چند جملے ولایت کے متعلق اس طریقے سے بولوں کہ ولایت تمام منصب الہی کی روح ہے، تو میں نے غلط نہیں کہا۔ یعنی آپ ولایت کی طرف اگر جا کر اس کے ایسنس کو دیکھیں گے تو جتنے بھی منصب الہی ہیں، نبوت کو دیکھ لیں، رسالت کو دیکھ لیں، اولو العزم پیغمبروں کو دیکھ لیں، امامت کو دیکھ لیں، ان سب کے اندر جو اس کی روح ہے، جو اس کا سول ہے، جو اس کا ایسنس ہے، نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ یعنی اگر ولایت ہے تو یہ سارے کے سارے منصب بہترین منصب ہیں، ان کے اندر اختیارات موجود ہیں۔ لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے منصب بیکار ہیں، یعنی اس منصب کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اس بات کو یہاں پر ایک گلمس کے طور پہ سمجھانے کے لیے میں ایک اور ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ہم آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں ایک کمپنی کو کے مینیجر کے طور پر۔ فرض کیجئے کہ یہاں پر ابو محمد صاحب یہاں پر موجود ہیں کلاس میں، تو ابو محمد صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے کہ جو بہت ہی کامیاب کمپنی ہے، بہت ہی اس کے اندر کئی ہزار، 2-3 ہزار سٹاف کام کر رہے ہیں، اور اس کے کئی سیکشنز ہیں، کافی فیسلٹیز اور کافی اچھے اچھے پروڈکٹس وہ کمپنی بناتی ہے۔ اب میں ابو محمد صاحب سے یہ گزارش کروں کہ آپ کمپنی کے مینیجر آ کر بن جائیے، اور مینیجر بننے کے بعد جیسے ہی میں ان کو آ کر اناؤنسمنٹ کروں، وہ جو میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر آ کر اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ابو محمد صاحب کو اس کمپنی کا مینیجر بنا رہے ہیں، اس میں آ کر میں اناؤنسمنٹ کروں کہ ابو محمد صاحب مینیجر تو ہیں، لیکن ابو محمد صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ نہ تو کسی کو رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو باہر نکال سکتے ہیں، نہ کسی کو ٹوک سکتے ہیں، نہ کسی کو روک سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے کمپنی میں وہ اپنی جگہ پر ہوتا رہے گا، لیکن پھر بھی ابو محمد صاحب مینیجر ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ جس کے پاس آپ کہیں کہ آپ مینیجر ہیں، آپ سب چیز کے مالک ہیں، مینیجر ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے؟ تو وہاں آ کر ابو محمد صاحب ایک دم سے اعتراض کریں گے کہ اگر آپ مجھے مینیجر بنا رہے ہیں تو مجھے مینیجر بنانے کے اختیارات بھی دیجیے۔ میرے ہاتھ میں یہ اتھارٹی ہونا چاہیے کہ میں کسی کو نکال سکوں، میں کسی کو رکھ سکوں، میں کسی کو فرض کیجئے ٹوک سکوں، کہہ سکوں کہ تمہارا کام غلط ہو رہا ہے، تمہیں اپنے کام مزید بڑھانا ہے، تمہیں اپنے کام میں اسپیڈ کم کرنی ہے، تمہارے کام کو ایسے کرنا ہے، تم غلط کام کر رہے ہو، تم صحیح کام کر رہے ہو۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ بالکل بھی آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کچھ بولنے کا، جو بھی چل رہا ہے چل رہا ہے، ابو محمد صاحب کو اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، تو ابو محمد صاحب پلٹ کر اعتراض کریں گے کہ پھر اس کا مطلب میں مینیجر نہیں ہوں۔ بس آپ سمجھ لیجئے، ابھی بہت ہی میں اختصار سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، لیکن دھیرے دھیرے ہم لوگ اس بات پر آگے پہنچیں گے کہ ولایت کا کانسیپٹ بالکل اس اختیار کی طرح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اپنا نبی بنا کر بھیج دے، اپنا ولی بنا کر بھیج دے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دے، امام بنا کر بھیج دے، اولو العزم پیغمبر بنا کر بھیج دے، لیکن اگر اس کے پاس ولایت نہ ہو تو پھر وہ اسی مینیجر کی طرح ہے کہ جس کمپنی دے دی گئی ہے لیکن اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو بس سمجھ جائیے کہ ولایت کی اتنی اہمیت ہے۔ یہیں سے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے درس، اپنے اس کہہ سکتے ہیں سلائیڈ کے دوسرے سیکشن کی طرف۔ یہاں پر جو میں نے بات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان سب کانسیپٹس کو کلیئر کر دوں کہ ولایت اور نبوت اور رسالت اور امامت اور خلافت اور اولو العزم پیغمبروں، ان سب میں کیا فرق ہے؟ بہت سے ٹائم پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت یعنی امامت، ولایت یعنی رسالت، ولایت یعنی نبوت، نبوت یعنی رسالت، رسالت یعنی خلافت، خلافت یعنی امامت، یعنی ایک ایمبیگوٹی رہتی ہے، صحیح کنیکٹ کر رہی ہیں پتہ نہیں۔ تو ہم ایک آپ کے سامنے مرحلہ جو اسٹیج ہیں ان سب کو ایکسپلین کرتے ہیں بہت ہی اختصار سے، یقیناً یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان سب کے فرق آپ کے سامنے ڈفرینشیٹ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہمارے سامنے اولو العزم پیغمبر، یا بہتر اس طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو تصور پیش سامنے آتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر فائز کیا. نبی، آپ نے قرآن کا سورہ نبا تو پڑھا ہوگا. نبا کا ٹرانسلیشن اگر آپ جا کر پڑھیں تو نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر کا مطلب ہوتا ہے. نبا کے لفظ سے ہی ڈرائیوڈ ہے نبی کا لفظ، یعنی آپ جب نبی کو تصور کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ نبی ایک ایسا خبر لے کر آیا ہے، یا اس کو ایک خبر دی گئی ہے، یا اس کو کچھ معلومات پیش کی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جب کسی نبی کو، جب کسی شخص کو آ کر ایک پیغام اس تک کے پہنچاتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، پردے کے پیچھے سے اس کے لیے آواز ایجاد کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو طریقے ہیں وحی کے ذریعے سے اگر ایک پیغام رہا ہے، تو یہاں تک کہ اگر ہم لوگ اپنا تصور کنکلوڈ کر لیں اور ہم کہیں کہ اس شخص تک کہ خالی پیغام پہنچایا جائے اور اس سے کوئی دوسری بات نہیں ہوئی، اس سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس پیغام کو کسی اور کے پاس لے کر جائیں، اس سے یہ ہے کہ دیکھو حقیقت دنیا یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقتیں انجام دی ہیں اور دنیا میں یہ حقائق موجود ہیں. اس شخص کو کہا جاتا ہے نبی. اب نبی سے ایک مرحلہ آگے جب بڑھتے ہیں تو پہنچتے ہیں ہم لوگ رسول تک. یعنی نبی وہ شخص ہے کہ جس تک کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، یا جو ٹاسک دیا جائے اور اس کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں، اس پیغام کو اپنے لوگوں تک کے پہنچا دیں، اس پیغام کو دوسروں تک کے پہنچا دیں. جو انسان تلاش میں ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو جان لے تو اس کو جا کر اس پیغام کو پہنچا دیں. میں یہاں پر ایک بریکٹ میں بات بیان کر دوں کہ جو یہاں پر مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ضروری ہے میں بیان کر دوں، کہ ہم لوگ جو ابھی ڈسکشنز پیش کر رہے ہیں، اس ڈسکشن کا جو مخاطب ہے، یعنی جو ہماری آڈینس ہے، ہم اپنی آڈینس کے لیے کچھ ایلیمنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ ان ایلیمنٹس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کنسیڈرڈ رکھیے گا کہ آپ ان ایلیمنٹس میں ہمارے ساتھ ہمراہ ہیں. پہلا ایلیمنٹ یہ کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی اس مسلمان ہونے کے کو اگر شرنک کیا جائے تو ایسے ہو جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو بھیجا ہے، اس کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ شریعتیں بھیجی ہیں، اس کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، اس کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن ہے. اس کے بعد پھر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سلسلہ مانتے ہیں، اور ان میں آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرمہ شریف ہیں. تو ہم اس سلسلے کو مکمل مان رہے ہیں. اگر اس سلسلے یا ان پوائنٹس کے اندر کسی کو بھی کوئی ڈیبیٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو وہ مجھ سے پرسنلی یا مجھے طور پہ دوسرے کلاسز کے ذریعے سے ان ڈیبیٹس کو یا ان کنفیوژنس کو دور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہم لوگ ڈسکشن پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر یقیناً یہ سارے پوائنٹس مد نظر ہیں کہ ہم اس شخص کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو کہ ابھی ہم خدا ہی کو نہیں مانتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کوئی ہے، اب میں خدا کو نہیں مانتے تو نبی کو کیسے مانیں گے؟ یا مثال کے طور پہ کوئی کہہ رہے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ہم وحی کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر وحی نازل نہیں کرتا. تو اب کہہ رہے ہیں ہم کہ نبی ہے، رسول ہے، تو کہے گا ہم وحی کو نہیں مانتے تو ہم کیسے رسول کو مانیں گے؟ لہٰذا ابھی اگر کسی کو نبی، خدا کے اوپر، وحی کے اوپر، اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے، کچھ اس کو کنفیوژن ہے، تو وہ الگ آ کر اس کو کلیئر کرے. فی الحال یعنی اصل یہ اس بات پر ہے کہ ان سب پوائنٹس کو سامنے والا مان رہا ہے، اس کے اکارڈنگ بات چل رہی ہے. یہ سارے پوائنٹس ہم لوگ نے لہٰذا سب پہلے سے پہلا کلیئر، لیول ہو گیا. جی جی مجھے صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ سارے پوائنٹس پہلے ہم لوگ نے کلیئر کرے ہیں وحی کے، اور توحید کا بھی آپ کا درس ہوا تھا، تو وہ سب کلیئر ہو گیا. اگر ڈاؤٹس ہے جی تو بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی پلے لسٹ میں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل، ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیے اسی لیے میں نے اس بات کو عرض کیا کہ ممکن ہے کوئی فرد ایسا ہو کہ جس نے سلسلے وار شروع سے گفتگو کو نہ دیکھا ہو. یقیناً ہم لوگ کا رمضان میں کلاس تھا، اس کے اوپر توحید پہ گفتگو ہوئی تھی، امامت پہ ظاہراً گفتگو ہوئی ہے، دوسرے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے، قرآن پہ گفتگو ہوئی ہے. تو ممکن ہے ڈاؤٹس ہوں، لیکن اگر ڈاؤٹس کلیئر کرنے ہیں تو آپ لوگ جا کر اس پلے لسٹ کو دیکھ لیں کہ جو آپ جس حوالے سے آپ کا ڈاؤٹ ہے.
یہاں پر ایک سیر گفتگو چل کے یہاں تک کے پہنچے ہیں کہ یقیناً یہاں پر جو لوگ ہمراہ تھے شروع سے ان کو یقیناً پوری طریقے سے پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے ڈسکشن کو کہاں تک کے پہنچایا. اینی ہاؤ، تو اب ہم لوگ ایک سلسلے یعنی ہم کچھ کنفیوژنس کو کلیئر کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے جارگنز ہیں نا، یہ ہمارے پاس کی ورڈز ہیں. ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ایک اولو العزم پیغمبر ہے، ایک امام ہے، ایک ولی ہے، ایک خلیفہ ہے. ان سب کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی وہ شخص ہے کہ جو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں ہے. اس کے پاس کوئی اور ٹاسک نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ یہ جا کر لوگوں کو کہے کہ بھئی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤ. نہیں، کچھ نہیں. سیکنڈ لیول آتا ہے رسول کا. جب انسان یقیناً ہر لیول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کنیکشن موجود ہے. ایک انسان نبی بنا ہے لیکن اس کو ابھی تک کی کوئی رسالت، کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. لیکن جیسے ہی اس کو رسول بنایا جاتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ یہ شخص جا کر اس پیغام کو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اس تک کے پہنچایا ہے، اس کو لوگوں تک کے پہنچا دے. تو لہٰذا ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا. اب تیسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ جو اولو العزم رسول ہیں. اولو العزم رسول کون کون سے؟ میں نے یہیں پر آپ کے سامنے صراحتاً لکھ لیا ہے کہ حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 لوگ کہ جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اب اولو العزم پیغمبر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے، کافی ڈسکشنز ہیں. لیکن جو بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے، میجورٹی نے وہ اس بات کو قبول کیا ہے کہ ان 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دے کر بھیجا تھا. شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ. شریعت کا مطلب ہوتا ہے سیٹ آف ٹیچنگز. شریعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، زندگی کو بسر کرنے کے طریقے ہیں، اس کا ایک پورا پیکج بنا کر ان لوگ کے حوالے کیا کہ آپ جائیے لوگوں کے درمیان اس پیکج کو کیا کریے، ایکسپلین کریے اور ان لوگ کو بتائیے. تو اب آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ اب جب اولو العزم پیغمبر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اسی زمانے میں دوسرے نبی بھی ہوں، دوسرے رسول بھی ہوں کہ جن کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس پیکج کو کہ جو اولو العزم پیغمبر لے کر آئے ہیں، اس کو جا کر لوگوں تک کے پہنچائیں. لہٰذا اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ایسا نہیں ہے ایز سچ کہ ہم کہیں کہ ضروری ہے کہ ایک زمانے میں ایک ہی نبی رہے، ایک ہی رسول رہے، ایک ہی اس طریقے سے رہے. تو لہٰذا یہ جو پیکیجز دیے گئے ہیں کچھ خاص پیغمبروں کو ہی دیے گئے ہیں. ان میں سے 5 نام جو میں نے آپ کہ جس میں سب سے آخری نبی جو ہے، جو ایک پیکج لے کر آئے ہیں پورا، وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہٰذا یہ جو پیکج لے کر آتے ہیں ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اب ہم پہنچتے ہیں مرحلے امامت تک کے. مرحلے امامت یقیناً ان مراحل سے گزر کر اس سے اوپر ہے، کیونکہ جناب ابراہیم ان تمام تر مقامات کو، نبوت کو، رسالت کو اور اولو العزم ہو جانے کے بعد جناب ابراہیم کو مقام امامت نصیب ہوا تھا. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو سگنیفیکنس کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے امامت کا مرحلہ ان سے بعد میں. تو لہٰذا اب یہاں پر کچھ لوگ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی اگر امامت کا مرحلہ بعد میں ہے، دیٹ مینس کہ جتنے بھی اس سے پہلے والے مرحلے ہیں وہ سب کے سب انکلوڈڈ ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یقیناً کوئی انسان جو ہے نبی ہو، رسول ہو، اولو العزم ہو، پھر جا کے امامت کے منصب پہ فائز ہو. نہیں، ایسا نہیں. یہاں پر ایک بات کو ہم اور بھی کلیئر کر دیں کہ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چاروں مقامات و مناصب پر فائز تھے. یعنی آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، آپ اولو العزم پیغمبر بھی تھے، اور آپ امام بھی تھے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر امامت کے تصور مت کیا کریے. اب اگر کوئی انسان آ کر کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ بہت باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ کے معاشرے میں مبتلا بے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ذہن میں یہ کنفیوژنز لے کے ٹہل رہے ہیں. تو لہٰذا میں یہاں پر بہت ہی کلیئرلی، ایکسپلیسٹلی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر سے کمپیئر کرتے ہیں کچھ لوگ. اب آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جناب ابراہیم کی امامت ان کو نبوت کے بعد ملی ہے، رسالت کے بعد ملی ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت رسالت و نبوت سے برتر ہے، جبکہ پیغمبر کو ہم ایک نبی اور رسول کی طرح مان رہے تھے ابھی تک کے، یعنی جو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو اعتراض ہے، جو آبجیکشن پیش کرتے ہیں، یہ غلط فکر پیش کرتے ہیں، وہ پیغمبر کو امام تصور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب جب کہ امامت تھوڑی سی لیول میں اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے برتر امام علی علیہ السلام ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ یہ کہیں سے بھی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ خود نبی گرامی اسلام بھی امام ہیں، یعنی امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو سب سے برتر و بالا، یعنی اس دنیا، اس تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، اس پوری کائنات میں ہیں، ان سب کے اندر سب سے برترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اس کا کہیں سے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم لوگ امام علی علیہ السلام کی اہمیت کو کم جان رہے ہیں، نہیں۔ ہم لوگ اگر وہ حدیث قدسی کو جا کر پڑھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اس پوری کائنات کو خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اے پیغمبر اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں پلیز، تاکہ باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ حدیث لولاک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو ذوات گرامی ہے، جو رسول اللہ کی ذات ہے، جو امام علی علیہ السلام کی ذات ہے، جو جناب سیدہ کی ذات ہے، باقی اماموں کی ذات ہے، اس ذات میں ایک ایسا کنیکشن پایا جاتا ہے، ان کے انوار مبارک میں ایک ایسا کنیکشن پایا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک برتر ہے، ایک جو ہے ان سے فضیلت میں کم ہے، ایک فضیلت میں زیادہ ہے، نہیں۔ فضیلتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اکارڈنگ ہیں، کون پہلے آیا ہے کون بعد میں آیا ہے، کس کا نور پہلے دنیا میں مجسم ہوا ہے، کس کا نور بعد میں مجسم ہوا ہے، نہیں۔ تو لہٰذا فضیلتیں اس دنیا کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام باقی تمام ائمہ سے قبل تر آئے ہیں، تو لہٰذا وہ فضیلت میں زیادہ ہیں، ابو الائمہ ہیں۔ جناب سیدہ اس فضیلت میں سب کے لیے والدہ گرامی ائمہ، تو لہٰذا وہ ام الائمہ ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اگر کسی فضیلت میں امام حسین علیہ السلام سے کے حوالے سے آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں ہے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، تو وہ ایک خاص فضیلت کی وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں اس فضیلت میں، دنیا میں وہ مقام شہادت تک اس طریقے سے پہنچے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے یقیناً کچھ مراتب ہیں، لیکن اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ اس نور میں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ سب اس نور کے جلوے ہیں، اس سب کے اندر ایک تقدم تاخر جو ہے، کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا، لیکن سب لوگ ایک نور کا حصہ ہیں۔ بہرحال اس ڈسکشن میں کبھی اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک نبی ہے، پھر رسول ہیں، پھر اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر اس کے بعد امامت کا منصب ہے۔ لیکن امامت کے منصب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اولو العزم پیغمبر بھی ہوں، آپ نبی بھی ہوں، آپ رسول بھی ہوں۔ لہٰذا جو ہماری امامت کا سلسلہ ہے، یعنی جو ہم ایز شیعہ اس عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ شیعہ مدلل طور پہ دلیلوں کی بیسس پہ ہم لوگ اس عقیدے کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ شیعہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے 12 اماموں کو گنوایا ہے، 12 اماموں کے نام بتائے ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن میں آخری امام امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ کہ امام کو ہم مانتے ہیں، یہ کہیں سے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ ہم سلسلے نبوت کے ختم ہو جانے کو نہیں مانتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے اہل سنت برادران کی ایک ویب سائٹ کے اوپر شیعہ مذہب کے اوپر اعتراض اس عنوان سے پیش کیا گیا تھا کہ شیعہ مذہب کیونکہ امامت کے عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں لہٰذا وہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اتنے لوگ پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں، کوئی ایک پلٹ کر کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام پیغمبر کے جانشین ہیں تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام پیغمبر کی بات کے نبی ہیں؟ کہیں سے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے۔ ہمارا عقیدہ اور شیعہ کا، مذہب تشیع کا، مذہب اہل بیت کا صاف عقیدہ یہ ہے، صاف عقیدہ یہ ہے
کہ شیعہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، لیکن ان کے بعد امام ہیں، ان کے خلیفہ امام ہیں۔ خوب یہ بات واضح ہو گئی ہوگی میرا خیال ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں خلیفہ کے کانسیپٹ پر، کہ خلیفہ کا جو کانسیپٹ ہے، خلیفہ بولتے ہیں اس شخص کو کہ جو کسی کے بعد آ رہا ہو۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، خلیفتہ بلا فصل ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد آنے والے جانشین ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم خلیفہ مانتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کلیئر ہو جانے کے بعد ہم لوگ آتے ہیں کی ورڈ ولایت کے اوپر۔ اب ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں، جس کی طرف ہم لوگ پڑھیں گے ابھی، ولایت ان تمام منصب الہی کے اندر موجود ہے۔ البتہ ایک ڈسکشن ہے کہ کیا ہر نبی کے پاس ولایت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ کہ ہر سب کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ولایت ہو، لیکن ہاں جو بھی نبی اپنے آپ کو ایک معاشرے کے سامنے دیکھ رہا ہے، جو بھی رسول ایک معاشرے کے سامنے دیکھ رہا ہے، جس کا انٹریکشن پبلک کے ساتھ ہے، جس کا انٹریکشن امت کے ساتھ ہے، اس کے پاس ولایت ضرور موجود ہے۔ اب یہ ولایت کون سی چیز ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ اب ہم لوگ آ کر ولایت کا لیکسیکل میننگ دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے ڈکشنریز کے اندر جو لغت ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی خاص لینگویج میں ہم آپ سے اگر پوچھیں کہ فرض کیجئے کہ روٹی کا معنی کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی روٹی کا معنی اگر آپ کو جاننا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں آپ جا کر دیکھیں گے اردو ڈکشنری کے اندر روٹی کس معنی میں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے اور ہم آ کر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روٹی کسے کہتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ روٹی کو جا کر دیکھنا ہے تو لیکسیکل فارم میں، ڈکشنری فارم میں جا کر آپ دیکھ لیجیے۔ تو ڈکشنریز میں جا کر جب ہم لوگ ولایت یا ولی کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے وہاں پر اس کے میننگز نظر آتے ہیں۔ الولایت النصرہ، الولایت تولی الامر، وقیل الولایت نحو الدلالہ والدلالہ، وحقیقتہ تولی الامر۔ اسی طریقے سے آگے مزید یہ جو کتاب ہے پہلی والی مفردات راغب ہے۔ مفردات راغب ایک عربی زبان کی اہم ترین ڈکشنریز میں سے ایک ڈکشنری ہے کہ جس کے اندر آپ اکثر جو آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ کوسچنز ہیں اگر ڈکشنریز کے اعتبار سے، تو آپ ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب کو آپ ایز اے ریفرنس پوائنٹ ہمیشہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب جو یہاں پر ہے وہ النہایہ ہے ابن کثیر کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنسبت توضیح دیتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے ولایت کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا، کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز میں تصرف کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری جو ڈکشنری آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ لسان العرب ہے، کہ اس کے اندر یہ ابن منظور صاحب نے لکھی ہے، یہ بھی ایک اہم ترین ڈکشنریز میں سے ہے عربی کی، کہ الولی ولی الیتیم الذی یلی امرہ ویقوم بکفایتہ۔ مثال کے طور پر ان ایگزامپل سے اپنی بات کو پیش کی ہے کہ اگر کوئی یتیم کا ولی ہوتا ہے، یعنی یتیم کی بنسبت ولایت رکھتا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کام کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ اگلی سلائیڈ کی طرف جاتا ہوں کہ اب اگر ہم تمام ڈکشنریز کو آ کر ڈھونڈتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں ولایت کے متعلق اتنے الگ الگ معنی نظر آتے ہیں۔ ولایت یا ولی کبھی عبد کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی سرونٹ کے معنی میں، کبھی مالک کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی صاحب کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی پڑوسی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ایک ایسا شخص کہ جو ہم سے بہت قریب ہے اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے عربی میں، کبھی ایک ایسا شخص کہ جو ہمارا مطیع ہے، ہماری اطاعت کرتا ہے، اس کو بھی ولی کہتے ہیں، ایک ایسا شخص کہ جس کو ہم نے بندگی سے آزاد کیا ہے تو اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے، اور جس نے آزاد کیا ہے اس کو بھی ولی کہا جا سکتا ہے۔ اگر دو لوگ آپس میں پیمان اور قسم کھا لیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ کسی خاص کام کے متعلق ہم لوگ ہمیشہ فرض کیجئے کہ بہت رائج سی بات ہے کہ غدیر کے دن بہت سے لوگ آپس میں عقد اخوت پڑھ لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کسی کا بھائی بنا لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، بہت ہی اچھے ہیں، فرض کیجئے اخلاق میں بہت ہی مومن ہے،
تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ غدیر کے دن آپ اس کو اپنا بھائی بنا لیں، یعنی آپس میں عقد اخوت پڑھ لیں. ایک عقد ہے بہت مختصر سا، یعنی ایک جملہ ہے آخیتک فی اللہ، تو آپ اس کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ روز قیامت انشاءاللہ جب شفاعتیں مل رہی ہوں گی لوگوں کو، تو وہاں پر آپ اس شخص کی بنسبت کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں اس کے ساتھ ایک عقد اخوت پڑھا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپس میں ہم پیمان ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ولی کہلاتے ہیں، یعنی وہ ہمارا ولی ہے، ہم اس کے ولی. اپنے چچا کو بھی ولی سے کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے. کوئی انسان کا مددگار ہے، ناصر ہے، اس کو بھی انسان ولی کہہ سکتا ہے. انسان کو جو کوئی نعمت عطا ہوتی ہے کسی کے ذریعے سے، اس کو بھی انسان ولی کہہ سکتا ہے. یعنی ہمیں کل ملا کے سمجھ میں ہی آئے گا. یہاں پر بہت سی اور اس سے زیادہ فہرست ہم بنا سکتے ہیں. تقریباً میرا خیال ہے کچھ نہیں تو ایک 50+ میننگز جو ہیں ولی کے لیے بیان کیے گئے. تو ولی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو ڈکشنری فارمز کے اندر ہے کہ ہم جب ڈکشنریز کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ولی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن اب ہم کیسے آ کر ڈیفائن کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ولی کا لفظ استعمال کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر ولی کے لفظ کو، یعنی جو ولی ولایت سے لیا گیا ہے نا، ولایت سے ڈرائیو ہو کر ولی بنائے. تو یہ ڈیریویٹو جو ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے کیسے سمجھیں، اس کے طریقے ہوتے ہیں. اس میں سے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم قرینے کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ لفظ، یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اس فریز میں، اس سینٹنس میں، اس سیگمنٹ میں یہ جو ولایت کا لفظ ہے یہ کس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر اس سیگمنٹ میں ولایت کا یہ معنی صحیح ہو سکتا ہے، لہٰذا اس معنی کو لیا جاتا ہے. اسی بنیاد کے اوپر جو عام طور سے ولایت کا ڈسکشن، ظاہر سی بات ہے ولایت اگر کسی دوست کے معنی میں ہو تو اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی نہ قرآن میں ویٹ ایک منٹ، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوگا مولانا کا نیٹ ورک کا. بس 5 منٹس 10 منٹس بچے ہیں کلاس میں سر چیک کرتا ہوں. 1 منٹ. ہلو، کیا میری آواز آ رہی؟ جی آگاہ آ رہی ہے. شاید پرابلم میری طرف سے ہی تھی، ظاہراً میں نے اسکیچ کر لیے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ولایت کے بہت سارے معنی ہم لوگ کے سامنے نظر آتے ہیں. میں بہت ہی اختصار سے اس ولایت کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے اس تک کے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اب ہمیں کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ جو ولایت کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس آیت میں یا اس روایت میں، یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. ہمیں وہ پرٹیکولر قرینہ، وہ پرٹیکولر کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ کانٹینٹ کس معنی میں. اگر کانٹیکسٹ اس معنی میں ہے کہ ایک بہت ہی آپ نے ایمفیسس وہاں پہ رکھی ہے، بہت ہی امپورٹنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم صرف 3 لوگوں کی اطاعت کرو، صرف 3 لوگوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے صرف انما کا ورڈ استعمال کر رہا ہے تو دیٹ مینس کوئی ایک اسپیشل چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے. فرض کیجئے میں آپ سے آ کر کہتا ہوں کہ دیکھیے اس کلاس کے اندر صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں
کہ جو انسان ہو. تو آپ کہیں گے بھائی یہ کون سی بات ہے, انسان تو ہم سبھی ہیں. آپ نے یہ کون سی کنڈیشن لگائی کہ جس کے اندر کوئی انسان ایکسکلوڈ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہم آ کر کہیں صرف وہ لوگ اس کلاس میں شرکت کر سکتے ہیں کہ جن کی 2 آنکھیں ہیں. اب آپ دیکھیں گے وہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہیں, جن آپ اس میں ڈھونڈیں گے کہ کون سا شخص ہے کہ جو اس میں کلاس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سبھی لوگ شرکت کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی خاص کنڈیشن نہیں. تو آپ کہیں گے بھائی آپ صرف کا جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے یہاں پر, کیونکہ صرف کا ورڈ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آپ ایک پرٹیکولر گروپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صرف یہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, یا صرف انہی لوگ کے ساتھ یہ کنڈیشن, انہی لوگ کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما ولیکم, انما کا مطلب عربی میں ہوتا ہے صرف اور صرف. صرف اور صرف تمہارے ولی اللہ تعالیٰ ہیں, رسول ہیں, اور جو ہے ان کے ساتھ وہ لوگ کے جو رکوع کی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر صرف کا معنی اس وقت نکلے گا کہ جب یہ ولایت ایک خاص ولایت والی ولایت. اگر ہم کہیں کہ دوستی والی ولایت ہے تو دوستی تو ہر کوئی دوست ایک دوسرے کا ہے. اگر ہم کہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ولایت, دوسرے کے ساتھ قریب ہونے والے ولایت, تو یہ ساری ولایتیں یہاں پر صحیح معنی اس کا کانٹیکسٹ کے اعتبار سے نہیں بیٹھے گا. ہمارا کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایک اسپیشل ولایت کی بات ہو رہی ہے. دیٹس وائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکنیکل زبان میں جب ہم آ کر ولایت کا معنی بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں, ولایت جس ولایت کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے پاس ولایت ہے, یا رسول کے پاس ولایت ہے, یا اولو العزم پیغمبر کے پاس ولایت ہے, یا امام کے پاس ولایت ہے, یہ وہ ولایت ہے کہ جو ایک اسپیشل ولایت ہے. یہ اسپیشل ولایت کیسے ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ 3-4 چیزیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں, ان سب کو ملا کے جو معنی نکل کے آتا ہے وہ اس کا معنی ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو آپ کا صاحب اختیار ہے, شخص اوپر تسلط رکھتا ہے, وہ شخص کہ جو آپ کے اوپر سپرویژن رکھتا ہے, وہ شخص کہ جو آپ کی گارڈنشپ رکھتا ہے. اب فار ایگزامپل بچے ہیں, بچے اسکول میں جاتے ہیں, تو اب فرض کیجئے ایک بچہ ہے کہ جو ابھی 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, اس نے اسکول جانا شروع کیا. اسکول میں جانے کے بعد اگر بچہ ایک دم سے اٹھ کر یہ کہے کہ میں اپنا نام اسکول سے کٹوانا چاہتا ہوں, تو اسکول والے فوراً کیا کہیں گے؟ اسکول والے کیا یہ اجازت دیں گے کہ بچہ اپنے بولنے پر اپنا نام کٹوا لے یا نہیں؟ فرض کیجئے یہ بچہ جو 7 سال کا بچہ ہے, یہ جاتا ہے وکیل صاحب کے پاس, وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کی ساری پراپرٹی کو بیچ دوں. تو کیا وہ مانیں گے کہ اس پراپرٹی کو ان کے صحیح سے بیچا جائے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ جو شخص ان کا گارڈین ہے, جو ان کا گارجن ہے, وہ کون ہے؟ وہ ان کے والد ہیں, ان کے والدین ہیں. تو وہ کہیں گے جا کر اپنے والدین سے اجازت لے کر آئیے. دیٹ مینس کہ ان والدین کے پاس وہ اختیار موجود ہے, وہ صاحب اختیار ہے. میں نے شروع میں ایگزامپل دیا تھا نا کمپنی کا, یعنی کمپنی کا جو مینیجر ہے اس کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ کہہ سکے کون رہے کون نہ رہے. یہ وہ ولایت ہے, وہ تسلط, یعنی وہ سپرویژن جو آپ کے پاس ہونا چاہیے, وہ اس ذات کے پاس, اس شخص کے پاس ہے کہ جس کو ہم لوگ ولایت کا عنوان دے رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ امام کے پاس ولایت ہے, جب ہم کہتے ہیں نبی کے پاس ولایت ہے, تو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے پاس ہماری گارڈین شپ موجود ہے, وہ ہمارے گارجن ہیں. یعنی ہم ان بچوں کی طرح ہیں کہ جن کے اوپر والدین کے مانند کون ہے؟ پیغمبر اکرم امام علیہ السلام. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابوا هذه الامه, تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ غدیر میں ارشاد فرماتے ہیں الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہاری بنسبت تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب کیسے ہوا کہ پیغمبر اکرم کے پاس, امام علی علیہ السلام کے پاس, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہم سے زیادہ ہماری بنسبت اختیار ہے؟ یعنی فرض کیجئے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جا کر کھانا کھائیں, کیا پیغمبر ہمیں بول سکتے ہیں کہ تم کھانا نہ کھاؤ؟ یقیناً بول سکتے ہیں. فرض کیجئے کوئی حلال چیز بھی ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, پیغمبر کے پاس اختیار ہے کہ ہم سے کہیں کہ تم اس حلال چیز کی طرف نہ جاؤ, یعنی وہ ہم سے زیادہ ہمارا اختیار رکھتے ہیں. اس کا ماننا ہوتا ہے ولایت. اب یہ ولایت کے آثار کیا ہوتے ہیں, اس کا یہ کیسے یہاں تک کہ اتنا اختیارات پیغمبر کے پاس اور اماموں کے پاس ہے, اس کے لیولز کیا ہوتے ہیں, کس کے پاس کون کون سی ولایت ہوتی ہے. کیونکہ میں نے اگزامپل دیا, والدین کے پاس ایک ولایت ہوتی ہے. آپ فرض کیجئے کہ جو لوگ ایگزامپلس بہت ہیں, جن لوگ کے پاس مثال کے طور پہ مناسب عقل موجود نہیں ہے,
یعنی تھوڑا سا وہ بیمار ہے فرض کیجیے عقل کے اعتبار سے، تو ان کی ولایت عام طور سے حاکم کے پاس ہوتی ہے، جو آپ کے مرجع تقلید ہیں ان کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجیے ایک بچہ ہے، اس کے والدین مر گئے ہیں، اس کے گھر والے کوئی نہیں ہیں، تو اس کی ذمہ داری جو یتیم ہے، یتیم کی ذمہ داری مرجع تقلید کے ہاتھ ہوتی ہے یا حاکم کے ہاتھ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجیے کہ ہم لوگ کا ایک کانسیپٹ کس کا ہے، ولایت فقیہ کا نام کا کانسیپٹ ہے، یعنی جو فقیہ ہیں، جو مرجع تقلید ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے پاس جو ولایت، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کی کہاں تک کے اختیارات ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دکھ رہا ہے کہ کچھ سٹیجز ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، کچھ مراتب ہیں جن کے اوپر ڈسکشن کرنا ضروری ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ کس ولایت پر عقیدہ رکھتے ہیں، کون کون ہماری بنسبت اختیار رکھتا ہے، کون کون ہمارا ولی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ایکسپینڈڈ ڈسکشن ہے کہ جو کوشش یہ رہے گی کہ جتنے ہمارے سیشنز ہیں اس کے اندر اس بات کو پورا خلاصہ کر کے بہت ہی بریفلی آپ لوگ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کے سامنے پوری انڈرسٹینڈنگ پیش کر دی جائے۔ آج کی گفتگو یہیں تک کے رکھتے ہیں۔ اب آپ لوگ کے پاس اختیار ہے کہ آپ لوگ ولایت رکھتے ہیں کہ آپ لوگ سوال پوچھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو سوال ہے تو پلیز مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتا ہے۔ اگر آج بیٹھ نہیں سکتے تھے اتنی دیر تک تب بھی انہوں نے اتنا لمبا درس دیا تو پلیز 5-7 منٹ میں ختم کرتے ہیں اس کو، تو جو بھی سوال ہے فٹافٹ پوچھ لیں۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے کہ مائک آن کر کے نہیں پوچھ سکتے تو ٹیکسٹ پہ بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، پر تھوڑا جلدی کر دیں تو بہتر ہے۔ اگر ٹیکسٹ میسیجز ہیں یا ٹیکسٹ سوالات ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ سوالات کو ریسیو کر لیجئے، انشاءاللہ میں بعد میں مناسب وقت پہ اس کے جوابات دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا یعنی ڈسکشن بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں، تو انشاءاللہ کوشچن کے ٹھیک ہے، آنسرز یا مسئلہ تو نہیں۔ نیکسٹ سیشن میں رکھ لیں گے یا پھر یہ کہ آپ گروپ کے اوپر شیئر کر لیجئے تو میں انشاءاللہ وہاں پہ اوکے، رپلائی کروں شور شور۔ گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، میٹ ختم کرتے ہیں۔ جس کو بھی سوالات ہوں گے میں میسج کر دوں گا کہ آپ کو کس نمبر پہ بھیجنا ہے، آپ سارے سوال اس پہ بھیج سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں، جواب آپ کو گروپ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور بات بتا دوں کہ ہر سیٹرڈے ہوگا یہ، مطلب 4 سیشنز ہونے، اس میں سے فرسٹ سیشن تھا یہ، تو اگلے 3 سیشن اور ہیں، تو اینڈ اس کے 4 سیشن کے بعد ہمارا کوئز ہوگا، اینڈ اکارڈنگ کے موسٹلی ہم لوگ ایک ویک کے اندر، مطلب 4 سیشن ختم ہونے کے بعد ایک ویک کے اندر ہم کوئز رکھ دیتے ہیں، تو ویسے ہی کچھ ہوگا موسٹلی، بیکاز ڈیسائیڈیڈ نہیں ہے، ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا زیادہ کانٹینٹ ہم اس میں سے اور کتنے لوگ اس میں بنے رہتے ہیں، لیکن موسٹلی ایک ویک کے اندر ہو جاتا ہے، مطلب 4 سیشن ختم ہونے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورتھ ویک میں ہو جائے گا یہ کوئز آپ کا۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ اٹینڈنس کے 5 پوائنٹس ہیں، کہ درس باقریہ کا جو رول ہے ہمارا کہ ہم اٹینڈنس کے پوائنٹس دیتے ہیں۔ موسٹلی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی کل انشاءاللہ یوٹیوب پر، لیکن شاید اللہ نہ کرے کوئی ٹیکنیکل ایشوز آئیں، کیونکہ گوگل میٹ پہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ میٹ کر رہے ہیں اور لیکچرز رکھ رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے کوئی ایشو آئے ہمیں ریکارڈنگ میں، بٹ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ میٹ کا لیکچرز اٹینڈ کریں، اینڈ اس کے پوائنٹس ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے رول ہیں، کیونکہ اگر آپ مولانا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تو ہمارے حساب سے آپ کو بھی دینا چاہیے۔ اپلوڈ اس لیے کرتے کہ ان کیس آپ کو، جیسے کہ ابھی آگا نے بولا کہ آگے جا کے آپ کو یہ ٹاپکس کور ہو چکے تو آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ کل کلاس نہیں ہوگی، ایوری سیٹرڈے میں نے بولا 4 سیشن ہوں گے، ابھی نیکسٹ سیشن جو ہوگا وہ اگلے سیٹرڈے ہوگا، اوکے، اینڈ ٹائمنگ سیم ہے 9 PM، تو نیکسٹ سیشن تب ہوگا، اور جس کو بھی کوشچن ہے یہ مطلب نیکسٹ سیٹرڈے سے پہلے پوچھ لے، میں نمبر ڈال دیتا ہوں، بیسیکلی میرا ہی نمبر ہوگا موسٹلی،
उस नंबर पे आप लोग क्वेश्चंस डाल दें, मैं आगा को फॉरवर्ड कर दूंगा। देन जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ में ग्रुप पे आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।